امام زمان کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں اور قری سر کے ہے آفتاب قیامت قری سر کے ہے آفتاب قیامت لحد پر عباس صاحبان کھینچتے ہیں لحد پر عباس صاحبان کھینچتے ہیں اور دکھا دوں زمین نجف کے بلند دکھا دوں زمین نجف کے بلند بہت آپ کو آسمان کھینچتے ہیں بہت آپ کو آسمان کھینچتے ہیں اور جھکاتے ہیں سر آستان علی پر جھکاتے ہیں سر آستان علی پر سر فخر تالا مکان کھینچتے ہیں سر فخر تالا مکان کھینچتے ہیں اور کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد کہاں بیڑیاں کہاں پائے عابد یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں اور جب حال ہے دختر فاطمہ کا جب حال ہے دختر فاطمہ کا ردا سر سے زارساں کھینچتے ہیں
ردا سر سے ذرا سا کھینچتے ہیں اور پکارے سکے نہ دوہا یہ ہے بابا پکارے سکے نہ دوہا یہ ہے بابا ستم گر میرے بالیاں کھینچتے ہیں ستم گر میرے بالیاں کھینچتے ہیں اور کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا کلیجے سے باسینا کھینچتے ہیں کلیجے سے باسینا کھینچتے ہیں شبیہ امام میں زمان کھینچتے ہیں صلوات سے درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ قبلہ مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب مولانا ادیب الہندی صاحب اور سید علی حسین رضوی عرف سچے صاحب کے لیے پڑھتے ہیں جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب اسیر و مستر و بیتاب و نوحہ گر زینب منہ اپنا بالوں سے ڈھانپے تھی اونٹ پہ زینب یہ رو رو کہتی تھی ہر دم بچشم تر زینب یہ رو رو کہتی تھی ہر دم بچشم تر زینب بہن حسین کے ہوں فاطمہ کی جائے ہوں میں کربلائے مولا سے لٹ کے آئی میں کربلائے مولا سے لٹ کے آئی ہوں اجاڑ ماریا میں ہو گیا چمن میرا بچھڑ گیا علی اکبر
سا گل بدن میرا ہوا شہید، ہر ایک شیر صف شکن میرا پڑا ہے بھائی بیاباں میں بے کفن میرا، پڑا ہے بھائی بیاباں بے کفن میں، نبی کی آل کو اہل جفا نے لوٹ لیا، ہمارے کنب قرآن میں قضا نے لوٹ لیا، ہمارے کنب قرآن میں قضا نے لوٹ لیا، ہمارے پیار کو مہمان بلا کے مارا ہے، علی کے لال کا خنجر سے سر اتارا ہے، ہر ایک شہید جفا تشنہ لب سے دھارا ہے، ہر ایک گل سا بدن رن میں پارا پارا ہے، ہر ایک گل سا بدن رن میں پارا پارا ہے، چمن پہ فاطمہ کے آ گئی خزاں افسوس، نشان مرتضوی کا مٹا نشان، نشان مرتضوی کا مٹا نشان، ہماری تھی جو بساہت اجڑ گئی ہے، بہن حسین سے رن میں بچھڑ گئی ہے، ہماری زیس کی صورت بگڑ گئی ہے، ایک اور تازہ مصیبت یہ پڑ گئی ہے، ایک اور تازہ مصیبت یہ اڑ گئی، بندے ہیں ہاتھ منہ اپنا چھپا نہیں سکتے، یہ حکم ہے کہ زباں بھی ہلا نہیں سکتے، یہ حکم ہے کہ زباں بھی ہلا نہیں سکینہ بول کے اماں بتاؤ میں قربان، یہ کس کے سر سے پھوپھی بات کرتی ہے اس آن، پکارا شاہ کا سر تم کو باپ کا نہیں دھیان، بس اتنے روزوں میں ہم کو بھلا دیا میری جان، بس اتنے روزوں میں ہم کو بھلا دیا میری جان، خبر نہیں تمہیں کس بھوک کے پیاسے کا سر ہے، لہو میں غرق نبی کے واسے کا سر ہے، لہو میں غرق نبی کے نواسے کا سر ہے، سکینہ بال نے تب ہاتھ جوڑ کر یہ کہا، معاف ہو میری تقصیر اے میرے بابا، کہ مجھ ستم زدہ نے تھا نہ تم کو پہچانا، ورم سے آنکھوں کے مجھ کو نہ کچھ دکھائی دیا، ورم سے آنکھوں کے مجھ کو نہ کچھ دکھائی، تماچ شمر کے کھائے ہیں بارہا میں نے، رسن سے ظلم کی بندھوا دیا گلا میں نے، رسن سے ظلم کی بندھوا دیا گلا میں نے، پھرائی سر سے ندا جو ستم ہوا تجھ پر، اے میری لاڈلی نیزے سے دیکھتا تھا پدر، لیے تھے شمر نے کانوں سے جب تیرے گوہر، تڑپ رہی تھی ہماری بھی روح نیزے پر، تڑپ رہی تھی ہماری بھی روح نیزے پر،
روا تھے اشک نہ تجھ کو قرار آتا تھا، سنا پہ مجھ کو بھی غش بار بار آتا تھا، سنا پہ مجھ کو بھی غش بار بار آتا تھا، جب آئی شام کی بستی میں۔ ایک اور درخواست ہے سورہ فاتحہ کی، عنایت علی ابن عنایت علی مرحوم اور سید علی رضوی سچے صاحب۔ چند اعلانات سماعت فرما لیں۔ حجت الاسلام قبلہ علامہ رضی جعفر صاحب کی مجلسوں کا سلسلہ ہفتے تک اس امام بارگاہ میں جاری رہے گا۔ یہ مجلسیں بعد نماز مغربین شروع ہوں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ وقت کی پابندی کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اس کے بعد مولانا رضا پاشا صاحب کا نیکسٹ ویک میں مجلسوں کا پروگرام ہے۔ یہ مجلسیں بھی بعد نماز مغربین ہوں گی، شام 8:30 بجے، جمعرات جمعہ 8 o'clock پہ، جمعرات جمعہ اور ہفتہ کو۔ اور دوسرے علماء کا پروگرام ہم انشاءاللہ یہاں پہ لگا دیں گے۔ جن مومنین نے ان مجلسوں میں تبرک اسپانسر کرنا ہے، اپنا نام یہاں پہ لسٹ پہ لکھ کے جناب محمود دھانجی صاحب کو یا ایگزیکٹو کمیٹی کے کسی بھی ممبر کو نوٹیفائی کرا دیں۔ شکریہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ شب جمعہ ہے اور اِیصال ثواب کے لیے تاکید ہے، تو آپ سے سورہ فاتحہ کی التماس سے مولانا محسن رضوی صاحب جو سابق پرنسپل تھے مدرسۃ الواعظین کے، اور محرم سے 3-4 روز پہلے ان کا انتقال ہوا۔ مولانا سید کرار حسین صاحب، ان کا بھی محرم سے 3-4 روز پہلے انتقال ہوا۔ مولانا محمد مجتبیٰ علی خان عرف ادیب الہندی مرحوم، جن کا محرم کے دوران انتقال ہوا۔ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب، جن کا عین عاشور کے دن انتقال ہوا، اور معروف نوا خان جناب سید محمد علی رضوی سچے بھائی، جن کا بھی کل پرسوں انتقال ہوا۔ ان تمام حضرات کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت
رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. درود پڑھ لیجیے محمد. سورہ مبارکہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ 13واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 160، جس میں ارشاد قدرت ہے کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے جس پر میں ادعو الی اللہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعني، اور میری یہ دعوت اس روشنی اور بصیرت کے ساتھ ہے کہ جس پر میں گامزن ہوں اور وہ جو میرے نقش قدم پر چلنے والا ہے. ایک بار اور درود پڑھ لیجیے. تو حاضرین گرامی قدر، مجھے جو یہاں شکاگو پہنچتے ہی بہت اچھی خبر موصول ہوئی، وہ یہ کہ جس کے لیے ہمارے ڈاکٹر صاحب اور ان کے ساتھی گزشتہ سال 1.5 سال سے مسلسل کوشش کر رہے تھے، اور الحمدللہ اس میں ان کی جہد کامیاب ہوئی، اور سرکار قائم آل محمد امام زمانہ اجل کریم کی سرپرستی میں اور ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھیوں کی کوششوں سے نئے سینٹر کی کامیابی حاصل ہوئی. خدا عالم سے دعا ہے کہ اس نئے مرکز کو تمام اہل ایمان کے لیے، اہل شکاگو کے لیے، نسل نو کے لیے علم و علوم آل محمد کا مرکز قرار دیں. اور ہمارے ڈاکٹر صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں نے جو مسلسل جد و جہد فرمائی، خدا عالم اس کی انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اس معصوم سینٹر میں ہمارے برادر عزیز مولانا حجت الاسلام فاروق الحسینی صاحب کی آمد بھی انتہائی بابرکت ہے کہ انہی کے دور میں یہ کام سر انجام پائے. بار اور درود پڑھ لیجیے. میری دعا ہے کہ خدا تعالی مولانا موصوف کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور طویل زندگی عطا فرمائے اور انہیں دین و دنیا کی بہترین نعمتوں سے سرفراز فرمائے. قرآن مجید کی یہ آیت جس میں ارشاد و قدرت ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دی کہ یہ میرا راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے میں بنی نوع انسان کو دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف، اور اس راستے میں بصیرت میری ہے اور اس کی جو میرے نقش قدم پر چل رہا. آپ دیکھیں مالک دو جہاں نے کس طریقے سے دعوت اللہ میں پیغمبر کے ساتھ اس ذات کو شریک کیا کہ جو پیغمبر کے نور میں شریک، پیغمبر کی عصمت میں شریک، پیغمبر کی طہارت میں شریک، پیغمبر کے علم میں شریک، پیغمبر کی معرفت میں شریک، اور جس کی ذات پیغمبر سے اتنی نزدیک ہے کہ اگر نبوت کو الگ کر دیا جائے تو اول اور آخر میں کوئی فرق نہ. یہ ارشاد کہ اس روشنی پر، اس بصیرت پر میں گامزن ہوں اور وہ گامزن ہے جو میرے نقش قدم پر چل رہا. اے دنیا والو تلاش کرو وہ کون سی ذات ہے کہ جو اعلان رسالت کے ساتھ ساتھ ہر منزل پر پیغمبر کے قدم بقدم نظر آ رہے. یہ قرآن کی آیت نہ جانے کیسے امت مسلمہ اس آیت پر توجہ نہیں دیتی کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں. وہ قول کی منزل ہو تو جو کچھ پیغمبر نے فرمایا وہ در حقیقت سبیل الہی ہے،
عمل کی منزل ہو تو جو کچھ پیغمبر نے کر کے دکھایا وہ سبیل الہی ہے. اب اگر پیغمبر کسی کو اپنے دوش پر بٹھاتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف پہنچنے کا راستہ. اگر پیغمبر کسی بیوی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو در حقیقت یہ سبیل الہی ہے. وہ کتنی باعظمت وہ بیوی ہوگی کہ جس کے لیے وہ کھڑا ہو جائے، جس کے قول کو اللہ نے اپنا قول قرار دیا، جس کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل قرار دیا. اور جو اس وقت تک کوئی بات نہیں کر سکتا جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے، اور جب تک کوئی عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ وحی الہی کا ارادہ نہ ہو جائے. جس کے لیے پیغمبر کے لیے، جس کے لیے مالک دو جہاں کا ارشاد کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، وہ تو وحی الہی کی ترجمانی کرتا ہے. اور جس کے لیے مالک دو جہاں کا ارشاد کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے حبیب کو دشمن کی طرف جو کنکر آپ نے پھینکا تھا در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا تھا، اللہ نے پھینکا تھا. ہاتھ آپ کا تھا، عمل اللہ انجام دے رہا. تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ جس بیوی کے لیے پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے وہ کتنی باعظمت ہو. مالک دو جہاں نے اس خاندان کو جو عظمت عطا کی ہے، دنیا کا کوئی انسان اس عظمت کو کبھی مٹا نہیں سکتا. یہ عزاداری جو ہم مناتے ہیں یہ در حقیقت پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہے جس کی ہم تعمیل کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے کہ مجلسوں کا آغاز وہیں سے ہے جہاں سے انسانیت کا آغاز ہے. درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. مجلس خدا کی راہ میں شہید ہونے والے کے ذکر کا نام ہے. اس کا آغاز وہیں سے ہے جہاں سے انسانیت کا آغاز ہے. زمین پر جس وقت 4 انسان زندگی گزار رہے ہیں، 2 ماں باپ اور 2 ان کے بیٹے. یہ 4 افراد تھے دنیا میں. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کسی نے پوچھا کہ مولا وہ کون سا وقت تھا جب دنیا کی 1/4 آبادی ایک آن میں ختم ہو؟ آج کے دور میں یہ بات آسان ہے کیونکہ دنیا والوں نے اتنے سنگین قسم کے، ہولناک قسم کے اسلحے تیار کر لیے جس سے وہ ساری دنیا کو خس و خاشاک بنا سکتے ہیں، وہ پوری دنیا کو دھماکے سے اڑا سکتے ہیں. لیکن وہ دور جب یہ صورتحال نہیں تھی جنگوں کی، مولا سے پوچھا گیا مولا وہ کون سا وقت تھا کہ جب پورے زمین کی 1/4 آبادی ایک آن میں ختم ہو گئی؟ ارشاد فرمایا کہ وہی وقت تھا کہ جب قابیل نے حابیل کو شہید کیا. جو کہ 4 ہی انسان زندگی گزار رہے تھے، آدم، حوا، حابیل، قابیل. 4 میں سے ایک شہید ہو گیا تو 4/4 آبادی تو خود بخود ختم ہو گئی. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور جناب حابیل کی شہادت سے ایک بات اور واضح ہوتی، غور فرمائیے گا اس بات. آج ہم دنیا کے بہت سے علاقوں میں دیکھتے ہیں اور لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، اور واقعی پریشانی کی بات، کہ اہل ایمان کو صرف ایمان لانے کی بنا پر قتل کر دیا جاتا. جیسا کہ آپ نے خلاصہ فرمایا کہ یکم محرم کو کراچی میں وقار الحسنین ایڈوکیٹ جو بیچارہ قومی خدمات انجام دیتا تھا وہ دشمنان دین کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا. اس کے بعد محرم کے دوران ہی اسلام آباد کے قریب ایک گاؤں میں بم کے دھماکے کے ذریعے سے نہ جانے کتنے مومنین کو شہید کر دیا گیا. تو بعض اوقات انسان غمزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیوں اہل ایمان کے ساتھ. لیکن عزیزان محترم، ہم اگر غور کریں تو ہمارے دور میں جھگڑوں کی بنیادیں لسانی، علاقائی، نسلی، فرقہ واریت کی. بیشتر جو جھگڑے ساری دنیا میں ہو رہے ہیں وہ انہی بنیادوں پر ہو رہے ہیں. مشرق ہو یا مغرب اس سے خالی نہیں ہے. وہ آئرلینڈ کا مغربی دنیا ہو یا ہمارے بر صغیر کی مشرقی دنیا ہو، ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بنی نوع انسان کے لیے مشکلات کا باعث بنا ہوا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں جو جھگڑے اس وقت ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر یا لسانی بنیاد پر یا علاقائی بنیادوں پر یا نسلی بنیادوں پر یا فرقہ واریت کی بنیاد پر. لیکن جناب حابیل و قابیل کے زمانے میں کون سی ایسی ان بنیاد؟ نہ ان کی نسل مختلف تھی اس سے کہ ایک ماں باپ سے دونوں دنیا میں آئے، نہ ان کی زبان مختلف تھی اس سے کہ جو زبان آدم و حوا کی تھی وہی ان دونوں بیٹوں کی، نہ ان کے علاقے مختلف تھے، نہ یہ زمین ان کے لیے ناکافی ثابت ہو سکتی تھی. یہ زمین جو 6 ارب انسانوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے وہ 4 انسانوں کے لیے ناکافی نہیں ہو سکتی. اس وقت حکومتوں کا جھگڑا نہیں تھا، اس وقت اقتدار کی کشمکش نہیں تھی،
اس وقت ابھی سیاسی پارٹیاں نہیں بنی تھی جن کی بنا پر سیاسی کشمکش کا آغاز ہو سکتا. ان میں سے کوئی تنازعہ ڈھونڈا نہیں جا سکتا، مگر اس کے باوجود یہ حق ہے کہ قابیل نے حابیل کو شہید کیا. تو ہم اپنے جھگڑوں کی جتنی بنیادیں دیکھتے ہیں ان میں سے تو کوئی بنیاد نہیں نظر آتی، مگر ایک اصلی اور بنیادی سبب ضرور نظر آتا، اور وہ بنیادی سبب یہ ہے کہ باطل نے حق کے وجود کو کبھی برداشت نہیں کیا، چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو. درود پڑھ لیجئے محمد. باطل نے حق کے وجود کو کبھی برداشت نہیں کیا، نہ کل برداشت کیا تھا، نہ آج برداشت کرنے والا. رنگ بدلتے رہتے ہیں، انداز بدلتے رہتے ہیں، مگر کبھی بھی باطل نے حق کے وجود کو برداشت نہیں کیا. قرآن نے ایک عجیب نقطے کی طرف ہماری توجہ دلائی. اس نے یہ بھی واضح کیا کہ اہل باطل اہل حق کے وجود کو کبھی پسند نہیں کریں گے اور مٹانے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور دوسری طرف اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ ان کی تمام کوششوں کے باوجود حق کو ہم زندہ رکھنے والے ہیں، کوئی اسے مٹا نہیں سکتا. قرآن مجید کا اعلان ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہ، لوگ یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، لیکن اللہ اپنے نور کو تکمیل کی منزل تک پہنچانے والا ہے. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کافروں کو منکروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. آیت میں 3 باتیں بالکل واضح ہیں. پہلی بات یہ، اہل باطل کو ہمارا وجود کل بھی برداشت نہیں تھا اور آج بھی برداشت نہیں. دوسری بات یہ کہ وہ ہمارے وجود کو مٹانے کی کل بھی کوشش کرتے رہے اور آج بھی کوشش کرتے رہے. اور تیسری بات یہ، اللہ کا وعدہ ہے ہم حق کو زندہ رکھیں گے. اس کا مطلب یہ واضح ہے کہ باطل کی تمام سازشوں کے باوجود اہل حق کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ ہیں. مالک دو جہاں کا یہ وعدہ ہے، اور اسی بنا پر ہمیں یہ یقین ہے یہ سرکار سید الشہداء کی عزاداری زندہ تابندہ درخشندہ پائندہ رہے گی. ہمارا سلام ان تمام جوانوں کو جو اس عزاداری کی رونق کو بڑھاتے ہیں. ہمارا سلام ان جوانوں کو جو ماتم کی صداؤں سے ساری دنیا کو عباس کے نام کی طرف توجہ دلاتے ہیں. ہمارا سلام اس جوانوں کو، ان جوانوں کو جو اپنے سینوں کو سجاتے ہیں ماتم کی صداؤں سے. ہمارا سلام ہو ان جوانوں کو جو نوحوں کے ذریعے سے پیغام حسینیت کی نشر و اشاعت کرتے ہیں. ہمارا سلام ہو ان جوانوں کو جو بازاروں میں نکل کر، سڑکوں پر نکل کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ حسین کل بھی کامیاب تھے، حسین آج بھی کامیاب ہے، حسین قیامت تک کامیاب رہیں گے. حسین کے بارے میں دنیا سمجھ لے کہ یہ نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. یہ ہمارے جوان جب سڑکوں پر جلوس لے کر نکلتے ہیں، جب وہ عزاداری کے تبرکات لے کر نکلتے ہیں، جب عباس نامور کے علم کو لے کر نکلتے ہیں، تو دنیا پر یہ واضح کرتے ہیں اے دنیا والوں یاد رکھو عباس علم بردار نے جب تک شان زندہ رہے اس علم کو بلند رکھا تھا. عباس کے شان قلم ہو گئے، مگر یہ جوان ہمارے عباس کی وفا کا نام لیتے ہوئے اس علم کو بلند رکھیں گے. یہ علم کل بھی بلند تھا، یہ علم آج بھی بلند ہے، یہ علم قیامت تک بلند رہے گا. درود پڑھ لیجئے محمد دنیا والوں کو یاد رکھنا چاہیے دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا. شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا. نجمہ افندی نے جس زمانے میں یہ بات سنی کہ لوگ چاند پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ نجمہ افندی کہ گزرے ہوئے بھی ایک زمانہ ہو گیا، تو انہوں نے اپنے دور میں جب یہ بات سنی کہ اب یہ کوشش ہو رہی کہ انسان چاند پر اترے اور یہ زمین جو انسانوں کے لیے تنگ ہو رہی ہے تو کچھ نہ کچھ لوگ وہاں چلے جائیں گے تو تھوڑی آبادی کم ہو جائے گی. درود پڑھ لیں محمد. تو آپ دیکھیں نجمہ افندی نے اس بات کو کتنی خوبصورتی سے کہا کہ دنیا والوں یاد رکھو ٹھیک ہے یہ کوشش ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے، ہو سکتا ہے ناکام ہو. لوگ گئے اور 69 میں جولائی 69 میں پہنچ بھی گئے چاند پر، مگر جیسے گئے تھے ویسے واپس آ گئے. وہ کچھ ٹکڑے سیاہ پتھر کے لے کر آ گئے
اور بھی یہاں میوزیم میں اس کو جب سجا دیا. باقی نہ کچھ ہونا تھا نہ ہوا. درود پڑھ لیجیے محمد والے. تو جس وقت یہ کوشش جاری تھی, میرا موضوع کہیں اور نہ چلا جائے, جو کوشش جس زمانے میں کوشش جاری تھی اس زمانے میں نجمہ فندی کے نوحے بر صغیر میں انتہائی معروف رہے ہیں, انتہائی معروف. تو انہوں نے اس موقع کے لیے کتنی خوبصورت بات کہی کہ دنیا والوں تم کوشش تو کر رہے ہو چاند پر جانے کے, مگر یاد رکھو کہ عباس سے نامور کا علم لے کے جائیں. اگر چاند پر آبادی کے آثار پیدا ہو گئے اور دنیا والوں کا سفر وہاں کے لیے شروع ہو گیا تو عباس سے نامور کا علم لے کے جائیں گے, ہم چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے. عباس سے نامور کا علم لے کے جائیں گے, ہم چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے. یہ علامت تھی اس بات کی کہ مومن جہاں جائے گا غم حسین کو ساتھ لے کر جائے گا. وہ مشرق میں رہے گا تو حسین کا غم منائے گا, مغرب میں رہے گا تو حسین کا غم منائے گا, اس قریش پر رہے گا تو حسین کا غم منائے گا, کسی اور قریش پر رہے گا حسین کا غم منائے گا, زمین پر رہیں گے حسین کا غم منائیں گے, چاند پر جائیں گے تو حسین کا غم ساتھ لے کے جائیں گے. اس لیے کہ یہ غم زندگی کی علامت, یہ غم راز بندگی کی علامت ہے. یہ غم اس بارگاہ میں سجدے تہنیت ہے, سجدے تہنیت ہے جس نے آج سارے سجدوں کو وقار عطا کی. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. درود پڑھ لیجئے محمد. تو امام عالی مقام کی پہلی مجلس پیغمبر کی حیات میں, مگر دنیا میں پہلی مجلس جناب حابیل کی شہادت. جس وقت جناب آدم کو خبر ملی کہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا تو اپنی جگہ سے اٹھے, اس جگہ گئے جہاں پر حابیل کو شہید کیا گیا. وہاں جا کر انہوں نے ایک مرثیہ پڑھا. ادب عربی میں یہ بات بالکل معروف ہے کہ انسانی تاریخ میں جو پہلا مرثیہ کیا کہا گیا وہ یہی تھا جو جناب آدم نے حابیل کی شہادت پر کہا. اور فرمائیے گا, اور جس جگہ حابیل کو شہید کیا گیا تھا وہاں گئے, وہاں جا کر گریہ کیا, روئے, ماتم کیا اور اپنے شہید بیٹے کا غم بھی منایا, مرثیہ بھی پڑھا. ظاہر ہے اس وقت انسانی آبادی زمین پر صرف 4 انسانوں پر مشتمل تھی, آدم, حوا, حابیل, قابیل. حابیل شہید ہو چکے, قابیل قاتل ہے, وہ ماتم میں شریک نہیں ہو سکتا. آج بھی جو قاتل کے ساتھی مقام اور شریک ماتم ہوتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ماتم نہ ہو. درود پڑھ لیجئے محمد وآلہ. تو اب غور فرمائیے گا کہ حابیل پر رونے والے 2 ہی تھے, یا ماں تھی یا باپ تھا. اگر گھر بھی کرتے تو وہی رونے والے تھے, یہی ذاکر ہوتا وہی سامع ہوتی. وہاں جا کر کیا تب بھی یہی ذاکر اور وہی سامع. کوئی اور انسان تو تھا نہیں, کوئی اور آبادی تو ہونے والی نہیں تھی, کچھ اور لوگ تو شریک ماتم ہونے والے نہیں تھے. پھر اس کا راز کیا ہے کہ آدم اپنی جگہ سے وہاں گئے جہاں شہید کو قتل کیا گیا. دنیا والوں یاد رکھو, آدم پہلے انسان بھی ہیں, آدم پہلے نبی بھی ہیں, آدم پہلے خلیفۃ اللہ بھی ہیں, آدم پہلے ہادی برحق بھی. اگر وہ گھر بھی ماتم کرتے تو وہی ہوتے, وہی ذکر کرنے والے اور حوا رونے والے. مگر انہوں نے شہید کی قتل گاہ پر جا کر بتایا کہ شہید کو جہاں پر شہید کیا گیا وہاں جانا انبیاء کا شعار بھی ہے, خلیفۃ اللہ کا طریقہ بھی ہے, ہادی برحق کی رسم بھی ہے, انسانیت کی علامت بھی ہے. تاکہ اگر دنیا کے انسانوں کے اندر مذہب سے وابستگی ہے تو یہ پیش نظر رکھیں کہ جو اللہ کا پہلا نبی تھا وہ شہید کی آرام گاہ پر جا کر اس نے ماتم کیا. اگر کوئی خلافت الہیہ کو تسلیم کرتا ہو تو یہ پیش نظر رکھے گا کہ جو پہلا اللہ کا خلیفہ تھا اس نے شہید کا ماتم کرنے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں پر شہید کیا گیا اسے.
کوئی شخص ہدایت کو تسلیم کرتا ہے تو اس حقیقت کو پیش نظر رکھے گا کہ جو پہلا ہادی تھا وہ شہید کے مقتل میں گیا ہے اور وہاں جا کر اس نے گریہ کیا ہے. اور اگر کوئی انسان ہو جو نبوت کا رشتہ نہیں رکھتا، خلافت کو نہیں مانتا، ہدایت سے وابستہ نہیں ہے، لیکن اگر دائرہ انسانیت میں رہنا چاہتا ہے تو اس حقیقت کو پیش نظر رکھے گا کہ جو پہلا انسان تھا وہ شہید کی آرام گاہ پر گیا اور اس نے جا کر وہاں ماتم کیا، تاکہ اگر آنے والی نسلیں سید الشہداء کی آرام گاہ کربلا جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. تو اسے سمجھ لینا کہ یہ خلافت الہیہ سے وابستگی کی علامت بھی ہے، نبی سے رشتے کو استوار رکھنا بھی ہے، ہدایت کی تکمیل بھی ہے، انسانیت کا وقار بھی ہے. مل کے درود پڑھ لیجئے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو مرثیہ پڑھا ہے اس میں عجیب بات ہے، متفقہ بات ہے کہ جو مرثیہ جناب آدم نے پڑھا اس میں 3 باتیں. ابتدا میں حابیل کے فضائل کا تذکرہ، توجہ فرمائیے گا، ابتدا میں حابیل کے فضائل کا تذکرہ. کتنا حسین بیٹا تھا، کتنا فرما بردار بیٹا تھا، کیسا نازوں کا بالا بیٹا تھا، کس قدر میری اطاعت کرنے والا، کس قدر اللہ کی عبادت کرنے والا، کس قدر ماں کا خیال کرنے والا، کس قدر نیکیوں کا مجموعہ بیٹا. اور اس کے بعد حابیل پر جو مصائب ٹوٹے ان کا تذکرہ. افسوس ایسے بیٹے کو قتل کیا گیا، افسوس ایسے بیٹے کا خون بہایا گیا، افسوس ایسے بیٹے کی جان لی گئی، افسوس میرے اس نور چشم کی جان لی گئی کہ جو حسین بھی تھا، وہ فرما بردار بھی تھا، سعادت مند بھی تھا، اطاعت گزار بھی تھا. اور اس کے بعد اپنے مصائب کا تذکرہ کہ میں کیسے اس بیٹے کا کیا لاشا اٹھاؤں گا، میں کیسے اسے سپرد ہدایت کروں گا، کیسے میں اس کے غم کو برداشت کروں گا. یہ تو میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، میری امیدوں کا مرکز تھا. عزیزان محترم غور کیجئے گا، اس مرثیے میں پہلے حابیل کے فضائل کا تذکرہ ہے، اس کے بعد ان پر اٹھائے جانے والے مصائب کا تذکرہ ہے، اس کے بعد اپنے درد دل کا اظہار ہے. ہم اپنی مجلسوں میں بھی تو یہی 3 چیزیں بیان کرتے ہیں، پہلے شہید کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس پر واقع ہونے والے مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آخر میں ماتم کے ذریعے سے اپنے درد دل کا اظہار کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ماتم اپنے درد دل کا اظہار ہے جو شہزادی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے. اے شہزادی، کل ہم کربلا میں نہیں تھے ورنہ اپنے سینوں پر تیر کھاتے، ہم آج اپنے سینوں کو اپنے ہاتھوں سے زخمی کر رہے ہیں تاکہ ہم اس رنج و غم میں شریک ہو سکیں جو کربلا والوں کا شعار رہا ہے. اے مولا، ہمارے سلام قبول کیجئے، اے مولا ہمارے نوحوں کو قبول کیجئے، اے مولا ہمارے ماتم کو قبول کیجئے، اے مولا ہماری عزاداری کو قبول کیجئے. اور حسین کے دنیا میں آنے کے بعد حسین کی پہلی مجلس اس انداز سے منعقد ہوتی ہے. ام سلمہ کی روایت ہے کہ جب حسین ابن علی دنیا میں آئے تو انہیں پیغمبر کی آغوش میں دیا گیا. پیغمبر بچے کو آغوش میں لینے کے بعد کبھی چہرے کو پیار کرتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی دوش پر بٹھاتے ہیں، کبھی آغوش میں لیتے ہیں. پیغمبر اس بچے کے ساتھ بہت خوش تھے. میں کسی اور حجرے میں چلی گئی تاکہ پیغمبر اطمینان سے اپنے بچے کے ساتھ پیار کرتے رہیں. میں اپنے حجرے میں گئی تو اچانک مجھے پیغمبر کے رونے کی آواز آئی. میں بے چین ہو کر گئی تو دیکھا کہ پیغمبر زار و قطار رو رہے ہیں. عزیزان محترم غور کیجئے گا، ام سلمہ کی روایت کا فقرہ یہ ہے، پیغمبر ایک حجرے میں تھے، میں دوسرے حجرے میں تھی اور مجھے پیغمبر کے رونے کی آواز آئی. گویا پیغمبر نے حسین پر اتنی بلند آواز سے گریہ کیا تھا، اتنی بلند آواز سے روئے تھے کہ ام سلمہ جو دوسرے کمرے میں تھی انہیں پیغمبر کے رونے کی آواز آ گئی تھی. اسی لیے تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حسین پر اس طریقے سے ماتم کرو جس طریقے سے وہ ماں جس کا بیٹا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، جو اپنے بیٹے پر ماتم کرتی ہے، اس انداز سے حسین کا گریہ کرو، حسین پر رو. اور جب نویں محرم کو ایک شخص امام کے پاس آیا اور اس نے دیکھا کہ امام سر برہنہ بیٹھے ہوئے ہیں، سر سے امامہ اتارا جا چکا ہے اور مسلسل گریہ فرما رہے ہیں. راوی نے پوچھا کہ مولا کیا سبب ہے؟ امام نے فرمایا تو نہیں جانتا، آج نویں محرم ہے. اس نے کہا مولا نویں محرم کی خصوصیت بیان فرمائیے. امام نے فرمایا یوم احسر علی الحسین،
یہ 9 محرم وہ ہے جب میرے جد کا محاصرہ کیا جا چکا تھا، ہر طرف سے دشمن اپنے نرغے میں لے چکے تھے۔ تو ام سلمہ کہتی ہے میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی، اے اللہ کے رسول، ابھی تو آپ بچے کو اپنی آغوش میں لے کر اس سے پیار کی باتیں کر رہے تھے، اس کی پیشانی کا بوسہ لے رہے تھے، اس کے دندان مبارک کو چوم رہے تھے، اس کے بازوؤں کو چوم رہے تھے، اور اس کو پورے اپنے گلے سے لگا کر اظہار محبت فرما رہے تھے، ابھی رونے کا کیا سبب ہوا؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ام سلمہ ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرا یہ پیارا نواسا کربلا کی سرزمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا۔ اللہ اللہ، عزیزان محترم، حسین دنیا میں آئے تو اگر ایک طرف پیغمبر ان سے محبت کی باتیں کر رہے ہیں تو دوسری طرف ان پر اسی دن کریا بھی فرما رہے ہیں۔ گویا حسین کی دنیا میں آمد کے ساتھ ہی ان پر مجلس عزا کا آغاز ہو گیا۔ غور کرنے کی بات ہے، پیغمبر نے خبر شہادت کو صرف سن کر اتنا گریہ کیا تھا، اگر کربلا کے میدان میں میرا پیغمبر موجود ہوتا تو پیغمبر کی کیا حالت ہوتی۔ اسی لیے آپ نے عاشور کے دن کے واقعات میں یہ بات سنی ہے کہ جب سرکار سید الشہداء مدینے سے چلنے لگے تھے تو اپنی نانی ام سلمہ کو کچھ مٹی دی تھی اور کہا تھا نانی جان جب تک یہ مٹی مٹی رہے سمجھیے گا حسین زندہ ہے، اور جب یہ خون تازہ میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا حسین دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ امام مظلوم کی مدینے سے روانگی کے بعد ام سلمہ روزانہ اس مٹی کو دیکھتی تھی، اور جب مٹی اپنی شکل میں نظر آتی تھی شکر خدا ادا کرتی تھی کہ میرا نواسا زندہ ہے، پیغمبر کا بیٹا زندہ ہے، فاطمہ کا لال زندہ ہے، علی کا نور نظر زندہ ہے، حسن کا قوت بازو زندہ ہے، پنجتن کی نشانی زندہ ہے۔ یہاں تک کہ دن گزرتے جا رہے ہیں، محرم کا چاند نمودار ہوا، پہلی گزری دوسری گزری، 9 محرم گزر گئی۔ جب 10ویں کا دن آیا تو دوپہر کی نماز پڑھنے کے بعد ام سلمہ کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا پیغمبر تشریف لائے ہیں، مگر آنے کا انداز یہ ہے کہ سر سے عمامہ پھینکا ہوا ہے، سر پر خاک پڑی ہوئی ہے، اور دامن پر جا بجا خون کے دھبے نظر آ رہے ہیں۔ ام سلمہ نے خواب میں پیغمبر سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کس عالم میں نظر آ رہے ہیں، میں آپ کو اتنی پریشان کیوں دیکھ رہی ہوں؟ تو پیغمبر نے خواب میں ام سلمہ سے کہا تھا اے ام سلمہ کربلا سے آ رہا ہوں، اے ام سلمہ کربلا سے آ رہا ہوں، میرا بیٹا حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہا تھا، کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھایا، کبھی قاسم جیسے نونہال کا لاشا اٹھایا، کبھی اونو محمد کے جنازے پر پہنچے، کبھی عباس کے ایک شانے جب قلم ہوئے تو فرات کے کنارے میرا بیٹا گیا، اور جب کچھ نہ بچا تو اپنے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کو لے کر آیا۔ اور سرکار سید الشہداء نے ہم سب سے بھی ایک فرمائش کی ہے کہ شیعتی مہما شریف تم معاذ بن فذکرونی، اے میرے چاہنے والو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کی یاد کر لینا، او سمعتم بغریب او شہید فانتبونی، اگر کسی غریب الوطن کا ذکر سننا، کسی شہید کا ذکر سننا تو مجھ پر رو لینا۔ اور اس کے بعد فرمایا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے میرے چاہنے والو کاش کربلا میں تم موجود ہوتے اور یہ منظر دیکھتے، کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، کس طریقے سے میں اپنے ہاتھوں پر لے کر ایک چھوٹے سے بچے کو آیا تھا، پانی طلب کر رہا تھا، مگر کوئی ایسا نہ تھا جو مجھ پر رحم کھاتا۔ اللہ اللہ، امام کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ ہے۔ ذرا سوچئے اگر آپ کسی علاقے سے گزرے، کسی سڑک سے گزرے، جہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہو، انسان نہیں دیکھتا یہ کس مذہب کا ہے، کس ملت کا ہے، چھوٹے بچے پر ہر ایک کو پیار آ جاتا ہے۔ اگر وہ بچہ پیاسا ہو تو چاہے کسی مذہب کا انسان ہو کوشش کرے گا اسے پانی پلا دوں، مگر اللہ اکبر، میرا امام اپنے ہاتھوں پر 6 مہینے کے لال کو لے کر آیا، وہ امام جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی، وہ اپنے لال کو لے کر آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پانی نہ تھا، سامنے فرات کا پانی لہریں لے رہا تھا جس سے نجس مخلوقات پی سکتی تھی، دشمنان خدا اور رسول پی سکتے تھے، لیکن اگر پابندی تھی تو فاطمہ کے گھرانے کے لیے تھی، اگر رکاوٹ تھی حسین اور ان کے بچوں کے لیے تھی۔ امام نے دشمنوں کو مخاطب
مخاطب کیا اور فرمایا اے لوگوں اگر تمہاری نگاہوں میں حسین قصوروار ہے تو اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہو سکتا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ راوی کہتا ہے کہ عمر سعد نے ہرملہ کو پکارا، اے ہرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اللہ اللہ ادھر سے تیرے سے شعبہ چلا، ہرملہ نے گلو علی اصغر کی طرف نشانہ لے کر ایک ایسا تیر پھینکا جس نے گلو علی اصغر کے ساتھ بازو امام کو بھی زخمی کیا۔ اللہ اللہ اب امام کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ ہے، لے کر خیمے کی طرف چلے، مگر خیال آیا رباب جب 6 مہینے کے بچے کے گلے میں 3 پھل کا تیر دیکھے گی ان کے دل پر کیا عالم گزرے گا۔ اسی لیے عاشور کے عمل میں آپ 7 مرتبہ آگے بڑھے، پھر واپس آئے، پھر آگے بڑھے، پھر واپس آئے۔ ہر مرتبہ آپ نے کہا ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس وقت کی پیروی ہے جب سرکار سید الشہداء کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کا لاشا تھا، کبھی خیمے کی طرف جاتے تھے، پھر خیال آتا تھا رباب اپنے بچے کے گلے میں جب 3 پھل کا تیر دیکھے گی اس کے دل پر کیا عالم گزرے گا۔ واپس آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے۔ آخری مرتبہ جب خیمے کے دروازے پر گئے رباب کو پکارا، اے رباب اپنی امانت لے جاؤ۔ راویوں کا بیان ہے رباب سے پہلے سکینہ آگے بڑھی، سکینہ آگے بڑھی۔ بچی نے دیکھا کہ اصغر روتے ہوئے گئے تھے، خاموش واپس آئے۔ امام نے ابا کا دامن سے سایہ کر رکھا تھا۔ بچی نے اپنے بابا سے کہا اے بابا اصغر بہت پیارے تھے، آپ انہیں پانی پلا لائے اور میں پیاسی رہ گئی۔ مگر امام نے جب ابا کا دامن ہٹایا اور بچی نے گلے میں 3 پھل کا تیر دیکھا تو ایک مرتبہ تڑپ کر زمین پر گر پڑی۔ اللہ اللہ کیا عالم ہوا ہوگا رباب جیسی ماں کا جس نے علی اصغر کے گلے میں 3 پھل کا تیر دیکھا ہوگا۔ عجب نہیں امام سے پوچھا ہوگا اے مولا اے مولا اتنے چھوٹے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے۔ اجرکم اللہ آپ مصاب ہو چکے۔ میں نے ہندوستان کے حالات میں پڑھا ہے، وہاں جب شہروں میں دیہاتوں میں جلوس گزرتے ہیں تو ہندو عورتیں اپنے اپنے گھروں سے دودھ کے پیالے لے کر آتی ہیں، اور جب سلجنا گزرتا ہے اس کے قدموں پر وہ دودھ کے پیالے ڈالتی جاتی ہے۔ جب ان سے کوئی سوال کرتا ہے کہ یہ تم سلجنا کے قدموں پر یہ دودھ کیوں ڈالتی ہو تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے ہم نے سنا ہے کربلا کے میدان میں محمد کے نواسے نے امت مسلمہ سے اپنے چھوٹے بچے کے لیے پانی طلب کیا تھا، مگر کوئی ایسا نہ تھا جو اس بچے کو پانی پلاتا۔ ہم یہ دودھ اس لیے لاتے ہیں، ہم پیغمبر کے نواسے سے کہنا چاہتے ہیں اے پیغمبر کے نواسے اگرچہ ہم آپ کے مذہب پر تو نہیں تھے لیکن اگر کربلا میں ہوتے آپ کے بچے کے لیے دودھ ضرور لے کر آتے۔ اللہ اللہ راوی بیان کرتا ہے امام عالی مقام نے رباب کی آغوش میں علی اصغر کو دیا، مدینے کی طرف رخ کیا۔ اے نانا اے نانا حسین کا آخری ہدیہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خداوندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما، ماتم کی صدائیں ساری دنیا میں گونجتی رہیں، عباس علم بردار کے علم کو ساری دنیا میں بلند فرما، ہمارے جوانان جو علم اٹھاتے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، پالنے والے ہمارے اداروں کی رونق میں اضافہ فرما، عزاداری مظلوم کربلا میں جو لوگ بھی حصہ لیتے ہیں انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما، پالنے والے جو بیمار ہوں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو کسی قسم کی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما۔ معصوم کا جو نیا سینٹر ہے خداوندہ اسے علوم آل محمد کا مرکز قرار دینا، اسے ہمارے جوانوں کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے، ہمارے مردوں کے لیے، ہمارے عورتوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بہترین مرکز حسینیت قرار دینا، وہاں سے حسینیت کے پیغام کو دنیا میں بلند فرمانا،
اے پالنے والے اس سینٹر کے سلسلے میں جتنے حضرات نے کوششیں کی، ہمارے ڈاکٹر صاحب اور ان کے ساتھی اور تمام مومنین جنہوں نے اس میں حصہ لیا، خداوندہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان سب کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ یہ شب جمعہ ہے اے پالنے والے، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ اے پالنے والے سرکار سید الشہداء کے روضہ مقدس کی زیارت کا ہمیں شرف عطا فرما، حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما، شہزادی کونین کو ہم سے راضی فرما۔ اے پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، روز محشر ہم سب کو سرکار سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین
لگتا تیرا لنگ گیا اے وعدہ تیرا نہ میں ویکھیا لگتا تیرا کیڑی تھاں میں کھول کے بیگ کیڑی تھاں میں کھول کے بیٹھی دکھ گئی ویرن مہندی لگ لگ نال کنا دے دی سبرا روندی رہندی لگ لگ نال کنا دے دی سبرا روندی رہندی لگ لگ نال کنا دے دی سبرا روندی رہندی حسین حسین پر وطن سے دور لوٹا گیا ہے صرف پیغمبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے صرف پیغمبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے صرف پیغمبر وطن سے دور اجڑا ہے فاطمہ کا بھرا گھر وطن سے دور اجڑا ہے فاطمہ کا بھرا گھر وطن سے دور لوٹا گیا ہے صرف پیغمبر وطن سے دور گزری ہے یوں حسین پہ عاشورے کربلا گزری ہے یوں حسین پہ عاشورے کربلا جیسے بپا ہو عرضے محشر وطن سے دور لوٹا گیا ہے صرف پیغمبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے صرف پیغمبر وطن سے دور مرنے چلے حسین تو زینب نے یہ کہا مرنے چلے حسین تو زینب نے یہ کہا چھوڑا ہے کس پیدا کے برا در وطن سے دور لوٹا گیا ہے صرف پیغمبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے صرف پیغمبر وطن سے دور اے موت ایک بہن سے نہ چھین اس کے بھائی کو اے موت ایک بہن سے نہ چھین اس کے بھائی کو سغرا وطن میں ہے علی اکبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے صرف پیغمبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے صرف پیغمبر وطن سے دور اے دشت کربلا مہماں بنا کے راکھ ہے دشت کربلا نے مہماں بنا کے راکھ سوئے ہیں سر کٹا کے بعد در وطن سے دور لوٹا گیا ہے صرف پیغمبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے صرف پیغمبر وطن سے دور پیاسا شہید ہو گیا زہرا کا نور عین پیاسا شہید ہو گیا زہرا کا نور عین تیرا گلے پہ شمر میں خنجر وطن سے دور
लूटा गया है सीर से पैगंबर वतन से दूर, लूटा गया है सीर से पैगंबर वतन से दूर। गुजरी है यूं हुसैन पे आशूर करबला, गुजरी है यूं हुसैन पे आशूर करबला, जैसे वफा हो अर्ज़-ए महशर वतन से दूर, लूटा गया है सीर से पैगंबर वतन से दूर, लूटा गया है सीर से पैगंबर वतन से दूर। सबको निसार करके मुहम्मद के दीन पर, सबको निसार करके मुहम्मद के दीन पर, बस्ती नहीं बसा गए सरवर वतन से दूर, लूटा गया है सीर से पैगंबर वतन से दूर, लूटा गया है सीर से पैगंबर वतन से दूर। जाओ से 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 السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن المولى، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا سلطان أبا الحسن يا علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. Ask mom if we can leave right now.
खबर तो ले आया लो ना ये चक्कर में नहीं